وقت وفاقی حکومت کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹو کے جو آرمز ہیں، مثلا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور جوڈیشری ہمیں آپس میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں ان کی نظر آ رہی ہے، تناؤ کافی بڑھ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو دیکھا پریس کانفرنس ہوتی رہی ایگزیکٹو کی طرف سے، اور اس طرف جوڈیشری کی اگر آپ دیکھیں کیفیت تو وہاں سے بھی شوکاز آئے، بھرپور جواب دیا گیا وہاں سے بھی۔ تو یہ سچ جو تصادم ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ معاملہ آپ کو یہ صورتحال کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گورنمنٹ اسے کیسے کنٹرول کرے گی؟ دیکھیں، یہ جمہوری جو معاشرے ہوتے ہیں یا جس ملک میں یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں کہیں، وہاں پہ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایب نارمل باتیں نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، وہ میرے خلاف کوئی نوٹس ہو گیا یا مجھے کسی توہین عدالت میں کسی نے بلا لیا، یہ روٹین ہے۔ یہ آپ کے ادارے جو ہیں مضبوط ہونے چاہیے۔ پرابلم میں پڑ جاتے ہیں یا کنفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں کسی سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اس کو بڑا نارمل لوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ان سے ہمارا سسٹم ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس کا کوئی مجھے تو کوئی خدشہ نہیں ہے اس سے نقصان کا، لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، یا پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، تو یہ بڑی ہیلدی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، مجھے بھی خوش ہونا چاہیے۔ لیکن سر، یہ معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گیا ہے، اور یہ تناؤ اور ٹکراؤ جو ہے یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ آپ وزیر دفاع کے طور پر آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اسے کنٹرول کر لینا چاہیے؟ مجھے نہیں نظر آ رہی، میڈیا کو نظر آ رہی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہی۔ میں بالکل فرینکلی آپ کو بتاؤں گا، یہ تناؤ شناؤ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کے ادارے اور سسٹم جو ہے وہ چیک ہوتے رہنے چاہیے۔ اس سے ادارے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا سسٹم جو ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ سر، معاملہ صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کے ٹکراؤ کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کی بھی اگر آپ بات کریں تو تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی سخت ایک نہج پہ پہنچ چکی ہے، خطرناک نہج پہ پہنچ چکی ہیں چیزیں، کہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس پہ تحریک انصاف نے بڑا سخت جو ہے آگے سے ہٹ کیا ادارے کو بھی۔ خان صاحب کو خط بھی لکھ رہے ہیں، وہ بات چل رہی کہ خبریں کہ انہوں نے خط بھی کو لکھا، آرمی چیف یا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے ایک بڑی خطرناک انڈیکیشن دے رہی ہے جناب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے جناب ریاست کے سامنے۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کی جو کانٹرڈکشن جو ہے، اس کا تضاد آپ کے سامنے ہے۔ ساتھ وہ جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے گفتگو بھی انہیں سے کرنی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے بانی جو ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو ڈی جی آئی سے اور سی یو ایس سے، آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے کسی اور سے بات نہیں کرنی۔ تو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، وقت لگے گا جو ہے کہ وہ سیاسی ماحول میں یا سیاسی قوتوں سے بات کرنے پہ راضی ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے سسٹم کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو سر، پھر یہ جو مذاکرات ہیں جن کی بات ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، ان کا سٹیٹس ہے کیا سر؟ کہ کیا تحریک انصاف سے مذاکرات حکومت کر رہی ہے، انگیج انہیں کر رہی ہے؟ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں پچھلے ہفتے کہ بھائی اگر بات چیت بنتی ہے، مذاکرات پی ٹی آئی کرنے میں سنجیدہ ہے تو خان صاحب کو جیل سے باہر بھی لا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ انہیں انگیج کر رہے ہیں؟ سیریس ہے آپ انہیں انگیج کرنے میں، یا صرف بیانات کیا تھا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کریں گے، آپ عملاً کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے؟ مجبوری کوئی نہیں ہوتی، یہ کلچر ہے جس کو مختلف اوقات میں ڈینائی کرتے ہیں مختلف سیاسی قوتیں، جن میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے، لیکن کیونکہ وہ سیاسی قوت نہیں ہے اس طرح کی میچور پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے، اس طرح کی نہیں ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو کسی وقت مذاکرات جو ہیں، اب اسمبلی میں تقریباً روزانہ مذاکرات ہو رہے تھے ہمارے اسپیکر صاحب کے کمرے میں مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی وزٹ کریں اسپیکر صاحب کے کمرے میں، وہاں پہ جو ہے اگر 20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 12 بندے 14 بندے پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ تو آلریڈی چل رہا ہے۔
یہ میں ادھر میرا آفس بھی جو ہے اسمبلی میں ہے، وہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہو گیا، شیر افضل مروت صاحب مجھے ملنے آئے، کوئی مذاکرات تو نہیں تھے لیکن آپس میں ملنا جلنا جو ہے پارلیمنٹ کے ممبرز کا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور ملنا چاہیے، اس سے آہستہ آہستہ راستے کھلتے ہیں، راستے نہیں ہوتے